باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوا ارحامکم وان قطعوکم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ ایام شہادت مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس عظیم شہادت کے پردرد موقع پر ہم اصلاح میڈیا کی جانب سے اور تمام برادران اور ان کی ٹیم کی جانب سے اہل اسلام کو، اہل ولا کو، اہل ایمان کو اور عالم انسانیت کو بالعموم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص مراجع کرام کو، علماء اعلام کو، دانشوران کو، اور لا سیما ہمارے وقت کے امام زمانہ کی اجر اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں شہید محراب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے صلوا ارحامکم وان قطعوکم، اپنے اہل و عیال پر، اپنے عزیز و اقربا پر کے ساتھ صلہ رحم کرو، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کے ساتھ خلوص اور محبت سے رہو، ان کے ساتھ ارتباط میں رہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش نہیں رہتے تو پروردگار عالم ان کے اموال کو شریر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ اپنے مال کو تقسیم نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو پھر یہ مال جو آپ کے پاس ہے اسے پروردگار عالم شریر اور بدترین لوگوں کے ہاتھ میں دے دے گا، اور پھر غیر اس سے استفادہ کریں گے اور اپنے اس سے دور ہو جائیں گے۔ کس طریقے سے ہم صلہ رحم کریں؟ معصوم فرماتے ہیں، یہ احادیث کے مجموعے ہیں جن کے ہم خلاصے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ولو بالسلام، یعنی اگر تم فقط اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے اور دعائے سلامتی کے ذریعے سے بھی ان کو یاد کر لو تو یہ بھی صلہ رحم کے دائرے میں ہے۔ ولو جرعۃ من الماء شربۃ من الماء، اگر تم ان کے ساتھ ایک گھٹ پانی پلا دو اور ان کے ساتھ محبت سے ایک پانی کا گلاس، ایک پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دو تو یہ بھی ان کے لیے صلہ رحم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں افضل صلہ رحم یہ ہے کف العزاء عنہم، کہ ان سے اذیتوں کو روکنا، پریشانیوں کو روکنا، ان سے بلاؤں کو روکنا، یہ بہترین صلہ رحم کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحم مریضوں کی عیادت کرنا صلہ رحم ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا صلہ رحم ہے، یہ تمام چیزیں صلہ رحم کے دائرے میں آتی ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل وعیال اور اپنے قریب اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماموں، نانا، چاچا، پھوپھی، جتنے بھی عزیز اقربا رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ معصوم فرماتے ہیں صلوا ارحامکم وان قطعوکم، دیکھیے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ قطع رحم کیوں نہ کریں، اگرچہ وہ تم سے ملنا نہ چاہے پھر بھی تم ان سے ملو، اگرچہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے پھر بھی تم ان سے بات کرو، اس لیے کہ مثل مشہور ہے جھکتی وہی ڈال ہے کہ جس میں نرمی ہوتی ہے، جس ڈال میں سختی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں جھکتی، اور سختیاں انسانوں کو توڑ دیتی ہیں اور نرمیاں اور لچک انسانوں کو حیات کا پیغام سناتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا کہ اکڑتے مردہ ہیں، زندگی کی علامت یہ ہے کہ انسان جھک کے ملے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار و محبت کو رواج عطا کرے، یہی انسانیت کا کمال ہے۔ لہذا صلہ رحم ہمیں کرنا چاہیے، اور جو طریقے صلہ رحم کے بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ صلہ رحم کے فوائد جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں، میں ان کو صرف اور صرف ایک سرسری طور سے صرف بیان کرتا چلا جاؤں، بعد میں وقت ملا تو میں اس کے سلسلے میں مزید وضاحت بھی کروں گا۔ صلہ رحم کرنے سے حساب میں تخفیف ہوتی ہے، روز محشر جب ہمارا حساب ہوگا تو اس میں بہت آسانیاں ہوں گی۔ صلہ رحم حادثاتی موت سے بچاتا ہے۔ اس وقت ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ جب وہ سڑک پر نکلے، جب وہ باہر کہیں جائے تو کسی حادثے کی موت سے محفوظ رہے، پانی میں ڈوب کے مرنے سے محفوظ رہے، آگ میں جل جانے سے محفوظ رہے، سڑک پہ چلنے کے سے ایکسیڈنٹ سے وہ محفوظ رہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان حادثاتی اموات سے وہ محفوظ رہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنوں کے ساتھ صلہ رحم کرے اور لوگوں کے ساتھ محبت سے اور پیار سے پیش آئے۔ صلہ رحم ایک ایسا عمل ہے دنیا اور آخرت میں باقی رہنے والا ہے، یعنی ایسی نیکی ہے جو دنیا اور آخرت میں
صلہ رحم منسات الاجل، یہاں تک کہ موت کو بھلا دیتی ہے، عزیزوں کی محبت کو جذب کرتی ہے، موت کی سختی کو ختم کرتی ہے۔ صلہ رحم مال میں کثرت اور برکت کا سبب بنتی ہے، اخلاق کو بہتر بناتی ہے، نظر انداز کرنے سے روکتی ہے، اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، عمر میں برکت عطا کرتی ہے، فقر و فاقے کو دور کرتی ہے، عمر میں برکت۔ یہاں تک روایت میں لفظ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صلہ رحم کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں، میں صرف عربی اس کی نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو انسان صلہ رحم کرتا ہے پروردگار اس کی عمر کے 3 دن کو 3 سال میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جو قطع رحم کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کے 30 سال کو 3 دن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے اور اس نے صلہ رحم کیا تو اگر اس کی زندگی میں 3 دن باقی ہیں قدرت کی نگاہ میں لوح محفوظ پر، اس کی حیات میں 3 دن باقی ہیں، اور وہ جا کے صلہ رحم کرتا ہے تو پروردگار عالم اس 3 دن کے بقیہ زندگی کو 3 سال کی زندگی اس میں بڑھا دیتا ہے، ایڈ کر دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی طریقے سے قطع رحم کرتا ہے اور اس کی حیات میں 30 سال باقی ہیں تو پروردگار اس 30 سال کی حیات کو گھٹا دیتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے طول حیات ملے، طول عمر ملے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ طول عمر، طول حیات ملے تو اسے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے قریب والوں کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت پرآشوب دور ہے، اس ماحول میں ہمیں اپنوں کا ساتھ رہنا اور ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ نیک پڑوسی اور گھر کی آبادی کا سبب بنتا ہے، اعمال میں تزکیہ کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی یہ صلہ رحم کرنا، یہ عمل انجام دینا اس سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب بھی یہی ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی یہی ہے، اور سب سے پہلے جو شے روز محشر گفتگو کرے گی وہ انسان کا رحم ہوگا، اور وہ یہی کرے گا کہ پروردگار جس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے اسے بخش دے، اور جس نے میرے ساتھ برائی کی ہے اس کا تو حساب کر۔ جس کار خیر کو سب سے جلدی بارگاہ قدرت میں قبولیت کی سند حاصل ہوتی ہے وہ صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم کا درجہ جنت میں یہ ہے کہ جہاں عادل امام کا درجہ ہوگا وہیں اس انسان کا بھی درجہ ہوگا جو صلہ رحم کرتا ہے۔ صلہ رحم کے بعد اس کے علاوہ جو قطع رحم کرتا ہے اس کے لیے روایات میں اس کی مذمت بھی ہے اور متعدد عذاب اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے صلہ رحم اتنا عظیم درجہ ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے کرنے سے اگر کوئی شخص اس کو انجام دیتا، اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی دامنگیر ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص صلہ رحم نہیں کرتا، قاطع رحم ہے، تو چاہے وہ ظاہری کتنی بھی عظمتوں کا حامل ہو، پھر اسے عذاب اور قبر اور فشار قبر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشہور واقعہ جناب سعد بن معاذ کا ہے کہ جب صحابی رسول ہیں، پیغمبر اسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ جیسے ان کا انتقال ہوا، تشییع جنازہ میں پیغمبر اسلام ان کے تشییع جنازہ میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اتنے فرشتے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب قبر کے نزدیک پہنچے تو اس کی ماں نے، جناب معاذ کی ماں نے کہا کہ ہنین لک بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا جس کی جنازے میں رسول شرکت کریں اور ہزاروں فرشتے جس کی جنازے میں آئے، کیا اس کے اوپر جنت نہیں ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس وقت سعد ابن معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی کہا فشار قبر ہو رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیوں فشار قبر ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ جناب سعد ابن معاذ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ تو اگر صلہ رحم صحابی جلیل القدر نہ کرے اور نبی اس کے جنازے میں شرکت بھی کریں، رحمت اللہ عالمین اس کے جنازے میں شریک ہوں، قبر تک لے کے جائیں، تب بھی اسے کوئی چیز فشار قبر سے نہیں بچا سکتی۔ تو پھر سوچنے والی بات ہے، جب اتنے جلیل القدر صحابی کریم صحابی جو ہے وہ عذاب قبر اور فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرا ضروری ہے کہ ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ معبود ہمیں صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں اصلاح میڈیا کے کہ جس نے اس خدمت کے ذریعے سے امت مسلمہ تک ہمارے پیغامات کو پہنچایا۔ خدا ہمارے اس پوری ٹیم کے اس عمل قلیل کو اپنی بارگاہ علی وقار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔